ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کبھی جمہوریت راس ہی نہیں آئی. شاید جمہوریت پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقاصد کو پورا ہی نہ کر پائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. رجیم چینج سے لے کر اب تک جو پاکستان کی سیاسی فضا میں کچھ چیزیں بے نقاب ہوئی ہیں یا ہمیں حقائق کا پتہ چلا ہے، ان حالات سے ہمیں حقیقت کو سمجھنے میں مدد ملی ہے. ہمیشہ پاکستان میں جب بھی کسی سیاسی جماعت کی حکومت آئی ہے اس نے ہمیشہ یہی ڈنڈورا پیٹا کہ یہ عوامی حکومت ہے، عوامی مینڈیٹ سے آئی ہے، عوام کے ووٹوں سے آئی ہے، تو لہٰذا یہ عوام کے لیے کام کرے گی. عوام کی خواہشات سے اس ملک میں جمہوریت آئی ہے، اور اگر کسی حکومت نے غلطی سے 5 سال مکمل کر لیے یا جمہوریت کے 5 سال مکمل ہوئے ہیں تو اس نے اس بات کا ڈنڈورا پیٹا ہے اور اپنے لیے کریڈٹ لینا چاہا کہ ان کی سیاسی جماعت واحد پاکستان کی جماعت ہے جس نے 5 سال مکمل کیے ہیں. مگر یہ دیکھا گیا کہ جس طرح سے جمہوریت کا تخت دہن کرنے والے لوگوں نے جمہوریت کو اپنے ہاتھ کی مٹھی میں بند کیے رکھا، جب وہ چاہیں تو ووٹوں کا ہیر پھیر کر سکتے ہیں، جب وہ چاہیں اپنی مرضی کی من پسند سیاسی جماعت کو حکومت دے سکتے ہیں، جب وہ چاہیں تو ان کے سامنے کھڑا ہو کر آنکھیں دکھانے والے شخص کی حکومت کو ختم کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو آمریت کو جمہوریت کا بھیس دے کر اس ملک پر حکومت کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو پس پردہ رہ کر جمہوریت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر چاہیں تو جمہوریت کا ڈھونگ رچا کر اس پورے ملک پر وہ لوگ حکمرانی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت نے پہلی دفعہ 5 سال مکمل کیے تو ہر دفعہ یہی کہا جاتا تھا کہ یہ جمہوریت کی کامیابی ہے، لیکن جمہوریت کا تو دور دور تک پاکستان میں نام و نشان نہیں ہے، جمہوریت سرے سے ہی نہیں ہے. تو لیکن پاکستانی عوام کو تو سمجھنا چاہیے کہ جمہوریت کے نام سے عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. جمہوریت اور عوامی مینڈیٹ کے نام سے حکومت تو کوئی اور لوگ کرتے ہیں، لیکن عوام کو اچھا خاصا بیوقوف بنانا عوام کی آنکھوں میں مٹی ہی ڈالی گئی ہے. میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، آپ پاکستان میں اس وقت کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں جو جمہوری ہو، جو آئین کے مطابق کام کر رہا ہو، کوئی بھی ادارے آئین کے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں. آپ عدلیہ کو دیکھ لیں، آمریت ہو یا جمہوریت ہو، ہر شخص نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا ہے کہ عدلیہ کو اپنے کنٹرول میں کیا جائے، یا پھر عدلیہ میں ایسے بندے لائے جاتے ہیں جو صرف حکومت کی مرضی کی وجہ سے کام کریں، یا وہ پس پردہ غیر سیاسی پاور جو پاکستان میں ہے یا ان کے لیے کام کریں، یا جن کی وجہ سے یہ لوگ پاکستان کے اعلیٰ عہدوں چیف جسٹس کے عہدے پر بیٹھتے ہیں تو یہ بھی کسی کے ہاں کے اشارے سے آتے ہیں. اب یہ دیکھیں، اگر سیاستدان ہیں تو وہ دن رات اس ملک میں جو بھی قوانین وہ پاس کرواتا ہے وہ قوانین صرف اور صرف ان کے اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہوتے ہیں. کہ اگر کوئی شخص اعلیٰ سرکاری عہدوں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی اپنے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی ایکسٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو اپنی مدت ملازمت کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ججز کو دیکھیں تو وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ وہ کسی کی آنکھ کا تارا بن جائے اور اسے اعلیٰ عہدے سے نواز دیا جائے. اگر حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھیں جن کے ہاتھوں میں طاقت ہے، جو صحیح لوگ اس ملک پر اس کو حکمرانی کر رہے ہیں، جن کو ہاتھوں میں پاور ہے، جن کے بغیر ہمارے سیاستدانوں کی کوئی وقت نہیں ہے، جن کے بغیر ہمارے سیاستدانوں کو حکومت نہیں مل سکتے. یہی وجہ ہے کہ ان کٹ پتلی سیاستدانوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کو کسی نہ کسی طرح سے خوش کرتے رہیں. ہر جائز اور ناجائز کام ان کو ماننا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے. تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو میڈیا کو دیکھ لیں. میڈیا جتنا پاکستان میں آزاد ہے، جتنی آزادانہ خدمات سر انجام دے رہا ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہے یہ بھی کسی کے کنٹرول میں ہے. ملک میں حقیقت نہ دکھانا اس میڈیا کی اولین ذمہ داری ہوتی ہے. اگر کسی چینل والوں نے حقیقت کو دکھانے کی کوشش کی ہے یا کسی صحافی نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ عوام کے سامنے حق و سچ لائے تو یا تو اسے اغوا کر لیا جاتا ہے، جبری گمشدگی ہوتی ہے، یا پھر اس کا قتل کر دیا جاتا ہے. یا پھر یہ دیکھ لیں کہ جس چینل نے کوشش کی اس پر پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں. اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے پھر اس چینل کے مالک کو وہی کچھ کرنا پڑتا ہے جو طاقت والے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک طرف عدلیہ آزاد نظر نہیں آتی تو میڈیا بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے باوجود ہم عام پاکستانی اگر یہ سمجھیں
کہ اس ملک میں جمہوریت ہے، جمہور پسند لوگ ہیں، تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ اس قسم کی جمہوریت کے ذریعے حکومت کر رہے ہیں وہ کسی بھی طرح جمہور پسند نہیں ہو سکتے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پاکستانی عوام کو صحیح لفظوں میں جمہوریت دے سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کبھی جمہوریت راس ہی نہیں آئی، شاید جمہوریت پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا اس مقاصد کو پورا ہی نہ کر پائے، نہ ہی جب پاکستان کو ان کی منزل تک لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ شکریہ۔